بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے آج کل ہم ان کراپس کا ذکر کر رہے ہیں جو کراپس آئل سیڈ والے ہیں۔ اچھا، کچھ تو کراپ ایسے ہیں جو سیزنل ہوتے ہیں، اس کی کلٹیویشن ہوتی ہے، پھر وہ اس کی سیزن کے بعد اس کی سیزن ختم ہوتی ہے، اس سے جو بھی سیڈ ملتا ہے اس سے ہم آئل نکالتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مستقل ٹریز ہوتی ہیں، پلانٹس ہوتے ہیں، جن سے وہ سیڈ ملتا ہے اور وہ نٹس ملتے ہیں اور ان سے ہم آئل نکالتے ہیں۔ دوستو، اس سلسلے میں میں پہلے کچھ ذکر کر آیا ہوں ان سیڈز کا جن سے آئل نکالتے ہیں، اور اس آئل کا کہاں کہاں کس طرح استعمال ہوتا ہے کوکنگ میں یا ادر چیزیں بنانے میں، ان کا کتنا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن دو آئل ٹریز، ایک کوکونٹ آئل ٹری اور دوسرا پام آئل ٹری، ایسی ہیں جو یہ درخت کی شکل میں ہیں، ان کی صورت میں ہیں، اور وہاں سے ان کا جو فروٹ ہے، پھل ہے، وہ استعمال ہوتا ہے، اس سے آئل نکالتے ہیں، ان کا مختلف استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں کوکونٹ آئل کا ذکر کر آیا ہوں کہ اس سلسلے میں کون سے ملکوں میں کس کلائمیٹ میں یہ ٹریز فصل دیتی ہیں، اور ان سے ہم کوکونٹ آئل اور کوپرا نکالتے ہیں، اور دنیا میں کس طرح سے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور کتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہ میں پہلے ذکر کر رہا ہوں۔ دوستو، آج ہم جس ٹری کا ذکر کریں گے وہ ہے پام آئل ٹری۔ یہ بھی ٹراپیکل ٹری ہے۔ ٹراپیکل کلائمیٹ میں اس کا ملتا ہے کراپ، اور یہ بھی ملیشیا، انڈونیشیا سائیڈ میں یہ کافی تعداد میں پام آئل ٹریز ہیں، اور اس میں ٹاپ جو پروڈیوسر ہے، فرسٹ ٹاپ پروڈیوسر کنٹری جو ہے وہ انڈونیشیا ہے۔ انڈونیشیا کے بعد ملیشیا ہے۔ دوستو، دنیا کا 84% جو ہے پام آئل یہ دو کنٹریز پروڈیوس کرتی ہیں، اور اس کے بعد ساؤتھ امریکہ کی کچھ کنٹریز جیسے کولمبیا ہے، ایکواڈور ہے، اور گوٹی مالا ہے، یہ کنٹریز ہیں جو ساؤتھ امریکہ سائیڈ میں ہیں۔ ان میں بھی پام آئل ٹریز کی کراپ ہوتی ہے، اور وہاں بھی اس کا فصل اور آئل جو ہے پام آئل استعمال کیا جاتا ہے، اور مینوفیکچر اس کے سیڈ سے ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ جو ہے یہ کوکنگ اس کی ہوتی ہے، لیکن ان کنٹریز میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، امیر ملکوں میں اس کا استعمال پام آئل کا کم ہوتا ہے، لیکن جو غریب کنٹریز ہیں، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، وہاں پہ اس آئل کا کوکنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو دوستو، اسی طرح سے اس کی پروڈکشن کی جو
کاسٹ ہے وہ بھی کمپیریٹیولی ادر ویجیٹیبل سے لوور کاسٹ پہ اس کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ دوستو، کوکنگ آئل کے علاوہ اس کا پام آئل کا جو استعمال ہے وہ بسکٹ سائزی میں، مارگرائن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مصنوعی مکھن ہوتا ہے۔ ایک تو مکھن ہم جانوروں کے دودھ سے بناتے ہیں، لیکن ایک مکھن جو ہے وہ پام آئل سے بھی ملتا ہے، اسی لیے اور یہ مکھن بھی جو ہے اس کو ہم مارگرائن کہتے ہیں۔ اس کو مختلف مینوفیکچرنگ آئٹمس میں استعمال کرتے ہیں۔ بسکٹس بھی جو بنتے ہیں مختلف فیکٹریز میں، مختلف قسم کے بسکٹس جو ہیں اس میں بھی اس کا پام آئل کا استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ جو سوپ بنتا ہے، صابن بنتا ہے، مختلف قسم کی صابن کی جو ویرائٹیز ہیں اس میں بھی پام آئل کا استعمال ہوتا ہے۔ اور کاسمیٹک کے تو بہت سی ویرائٹیز ہیں، ایک تو نہیں ہے، کئی ویرائٹیز ہیں کاسمیٹک میں، اسی لیے میں جنرل نام لیتا ہوں کاسمیٹک۔ تو کاسمیٹک آئٹمس جتنے بھی ہیں خواتین کے، اس سب میں تقریباً یہ پام آئل استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ میں ایک خواتین کے لیے بھی ایک انفارمیشن دے رہا ہوں تاکہ لیڈیز خواتین بھی سمجھیں کہ آپ کے کاسمیٹک میں استعمال ہونے والا آئل جو ہے وہ پام آئل ہی ہے۔ دوستو، مور دین 50% پیکڈ سپر مارکیٹ میں جو چیزیں ہیں، پروڈکٹس ہیں، ان میں بھی پام آئل ہی ہوتا ہے۔ سپر مارکیٹوں میں اب جب ہم جائیں گے اور وہاں ہم جو پیکڈ چیزیں پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ جو ہیں 50% پروڈکٹس جو ہیں ان میں بھی یہ پام آئل ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شیمپو جتنا بنتا ہے، جیسے میں نے آپ کو سوپ کا ذکر کیا، صابن کا ذکر کیا، صابن کے علاوہ شیمپو جتنے بھی بنتے ہیں ان میں بھی پام آئل استعمال ہوتا ہے۔ اور خواتین کی خاص آئٹم جو ہے لپسٹک، اس میں بھی پام آئل ہی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھو، میں نے جینٹل مین اور جینٹل خواتین کے لیے میں نے کتنی اچھی انفارمیشن دی کہ جو کاسمیٹک ہیں، لپسٹکس ہیں، شیمپو ہیں مختلف قسم کے، اور صابن ہیں، ان سب چیزوں میں پام آئل استعمال ہوتا ہے۔ بسکٹ سازی میں ویسے مکھن مصنوعی بنایا جاتا ہے، وہ بھی مختلف جگہ پہ استعمال اس کا ہوتا ہے، جس کو مارگرائن کہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ساری انفارمیشن، معلومات ظاہرہ علم سے ہی ملی ہیں مجھے بھی، جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں کو دنیا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمارے نوجوانوں کو دنیا کے ساتھ کھڑا ہونے کے بتانا ہے کہ ہم پاکستانی اور سندھ کے نوجوان کسی سے معلومات میں کم نہیں ہیں، ہم بھی ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں، ہم بھی قدرت کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کے طریقے سرچ کر رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ ملیشیا اور انڈونیشیا میں 84% آف دا ورلڈ جو ہے وہ پام آئل کی پروڈکشن ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ اس سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، کن کن چیزوں کے بننے میں استعمال ہوتا ہے، ان کا یہ بھی ایک ایٹم ہے، ان ایٹمس میں، ان میں آئل، پام آئل بھی شامل ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، کاسمیٹک ہے، سوپ ہے، مکھن بنانا ہے، لپسٹکس ہیں، شیمپو ہیں، اور جتنی بھی پیکڈ سپر مارکیٹوں میں پیکڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کی 50% پروڈکشن میں پام آئل کا استعمال ہوتا ہے۔
تو دوستو آج میں نے پام آئل کے سلسلے میں آپ کو معلومات دی، ان کے استعمال اور کہاں اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، کون سی کنٹریز ان کو ایکسپورٹ کرتی ہیں اور کہاں ان کا استعمال ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کے باتیں آپ سے شیئر کریں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کوئی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. جب تک مجھے اجازت، السلام علیکم.